السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین۔ محترم المقام حضرت مولانا سیف الرحمان صاحب، برادر گرامی قدر ضیاء الدین انصاری صاحب، برادر گرامی قدر حضرت بلال صاحب، قائدین جماعت اسلامی ضلع لاہور، بلکہ صوبہ لاہور، اب تو ضلع معذرت جی، آپ کا سائز چھوٹا کر، آپ تو صوبہ ہیں، حلقہ ہیں جی۔ میں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے تمام رفقاء کا، جن میں مجھے تو اکثریت نوجوانوں کی نظر آ رہی ہے، ممکن آپ اپنے آپ کو بزرگ سمجھتے ہوں، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ گزشتہ جو آپ کا اجتماع ہوا تھا 3 اضلاع کا، اس کے اندر میں شریک تھا، اسی موضوع پہ میں نے گفتگو کی تھی، اور سچی بات ہے کہ اس میں آپ سے زیادہ، آپ کو تو جوان کہا ہے، وہ نوجوان اس میں آئے تھے، اور یہ زندگی کی علامت ہوتی ہے کہ جماعت اسلامی کی صفوں کے اندر اگر نوجوان ہیں، اٹھتی جوانی والے لوگ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ انشاءاللہ پھر محفوظ ہے۔ میں برادر ضیاء الدین انصاری صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور سچی بات ہے کہ ہم خود ہر سطح کے ذمہ دار رہے ہیں، یونین کونسل سے لے کر صوبے تک، تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس درجے کے لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، اور آپ جیسے سنجیدہ اور فہمیدہ افراد کے سامنے، جب حافظ سیف الرحمان صاحب بتا رہے تھے کہ ہم ڈاکٹر صاحب کو ہر تربیت گاہ میں بلاتے ہیں، تو میں ضیاء الدین بھائی سے کہہ رہا تھا کہ یہ میرے اوپر بوجھ نے ذرا بڑھا دیا ہے۔ مجھے جماعت اسلامی پاکستان کا جو دستور ہے، اس کی دفعہ 6 اور 7، اس کے حوالے سے چند گزارشات آپ سے کرنی۔ بنیادی طور پر یہ بات تو سمجھ لیجئے کہ دستور کسی بھی جماعت کو، کسی ملک کو چلانے کے لیے وہ بنیادی دستاویز ہے کہ جس کی روشنی کے اندر آپ اپنی اس تنظیم کو یا ایک ملک کے نظام کو آپ جو ہے وہ چلا رہے ہوتے ہیں۔ جماعت اسلامی ان اچھی خوش نصیب جماعتوں میں شامل ہے کہ جس کا دستور باقاعدہ موجود بھی ہے، اس پر عمل بھی ہوتا ہے، اور ان کا دستور جو ہے وہ دستیاب بھی ہے۔ میں نے کئی جماعتوں کے لوگوں سے کہا کہ ہم آپ کے دساتیر کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ کیا چیز ہے، اور انہوں نے بھی چنبے کا اظہار کیا کہ آپ کو دستور کی کیا ضرورت ہے، ہماری جماعت کا صدر ہی سب کچھ ہوتا ہے، اور وہی فیصلہ کرتا ہے، وہی دستور ہے، اور اس کے منہ سے نکلی ہر بات جو ہے وہ قانون کا درجہ رکھتی۔ بانی جماعت مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے اس تحریک کے آغاز کے اندر جو بنیادی چیزیں طے کی تھیں، میں سمجھتا ہوں ان کی برکت ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ اتنی انتخابی شکستوں کے باوجود بھی ایک ہی جماعت ہے، اور اسی طرح منظم بھی ہے، اور اپنی جدوجہد بھی کر رہی ہے، اور نصب العین کے اصول کے لیے لوگ اپنی زندگیاں کھپا رہے ہیں۔ وہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس کے مصداق جو ہیں وہ اپنی زندگیاں جو ہیں وہ تحریک کے لیے جو ہیں وہ خرچ کر رہے ہیں۔ ہمارے دستور کی بنیاد جو ہے وہ قرآن و سنت پہ ہے، یہ بنیادی بات ہے۔ اس دستور کی کوئی شک ایسی نہیں ہے جو قرآن و سنت کی کسی بنیاد کے ساتھ جو ہے وہ ٹکراتی ہو۔ آپ کے تو امیر صوبہ جو ہے وہ بھی قانون دان ہے، اور ابھی میرے سامنے بھی میں کئی قانون دان بیٹھے، ان کو ذاتی حیثیت سے بھی جانتا ہوں۔ جب پاکستان کا دستور مرتب مدون ہو رہا تھا، 73 کا دستور ہمارا متفقہ دستور ہے، اس پر تمام جماعتوں کا اتفاق ہے، اور میں تو اسے اپنی معلومات کی حد تک اسلامی دستور کہتا ہوں۔ اگر یہ کسی نیک آدمی کے ہاتھ کے اندر آ جائے، صالح بندے کے ہاتھ کے اندر آ جائے، خوف خدا رکھنے والے فرد کے ہاتھ کے اندر ہو، اور وہ اس ملک کے زمام کار اس کے ہاتھ کے اندر ہو، تو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ کسی اور ترمیم کی ضرورت بھی شاید نہ پڑے۔ اس لیے کہ قرارداد مقاصد جو پاکستان کے دستور کا حصہ ہے، جب یہ منظور ہوئی تھی تو بانی جماعت مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت جچے تلے الفاظ کے اندر ایک تبصرہ کیا تھا کہ ہمارا دستور جو ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔
اس کے اندر یہ بات اس کے دباچے کے اندر درج ہے کہ قرآن اور سنت اس ملک کے اندر سپریم لا ہوگا، کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکے گی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پاکستان جب بنا تھا نا ابتدا میں، تو ممدوٹ صاحب جو تھے وہ پنجاب کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے، تازہ تازہ اسلامی جذبات تھے لوگوں کے، تو ممدوٹ صاحب نے شراب پر پابندی لگائی۔ لوگ عدالت کے اندر چلے گئے کہ پاکستان کے دستور کے اندر تو شراب پر پابندی نہیں ہے، اور یہ بات پرانے بزرگ جانتے ہوں گے کہ عدالت نے پھر شراب کو حلال بھی قرار دیا اور ممدوٹ صاحب کو ہرجانہ بھی ادا کرنا پڑا۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ جو دباچے کے اندر بات لکھی گئی کہ قرآن و سنت اس کا سپریم لا ہوگا اور کوئی قانون سازی قرآن اور سنت کے خلاف جو ہے وہ نہیں کی جا سکے گی۔ جب یہ دستور پاکستان کا مدون ہو رہا تھا، جماعت اسلامی کی طرف سے اس دستوری کمیٹی میں پروفیسر عبدالغفور احمد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ دستوری کمیٹی کا رکن تھے۔ اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ کسی کے خانے کے اندر یہ بات نہیں ہوگی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور بنانے کے لیے پروفیسر عبدالغفور احمد صاحب نے 42 ملکوں کے دساتیر منگوائے، 42 ملکوں کے دساتیر منگوائے، ان کا مطالعہ کیا اور اس کے بعد پاکستان کے دستور کے لیے ایک ڈرافٹ مرتب کیا۔ اس کے بارے میں پاکستان کے جو سینئر لوگ تھے، جو شد و بدھ رکھتے تھے قانون سے، دستور سے، ان کا کہنا یہ تھا کہ پروفیسر عبدالغفور احمد صاحب کی سفارشات جو ہیں وہ زیادہ جامع۔ مجھے یاد ہے میں 84-85 کے اندر کراچی میں پڑھتا تھا، اردو کالج کا میں ناظم تھا، ایک پروگرام تھا پاکستان کی اس وقت کراچی کی جتنی مذہبی جماعتیں ہیں، دینی جماعتیں، ان کا ہر طرح کی جماعتوں کے لوگ اس میں شامل تھے۔ تو اس وقت کے حالات کے اندر ایک ایسا مسودہ تیار کرنا مقصود تھا کراچی کے لیے۔ تو جید علماء انہوں نے کہا کہ جو مسودہ پروفیسر عبدالغفور احمد صاحب نے دیا ہے وہی ہم سب کی دل کی آواز بھی ہے، اور ہم اسی پر اتفاق کرتے ہیں، اب اس میں کسی نئے ترمیم اور اضافے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو دستور جماعت ہے، اس کے اندر جماعت اسلامی نے بالکل آغاز کے اندر اپنا عقیدہ بیان کیا ہے، اپنا نصب العین بیان کیا ہے، نظام جماعت کی بات کی ہے، اجتماع ارکان کا فورم جو اس کے بارے میں بتایا ہے، پھر امیر جماعت کے منصب کے بارے میں، اس کے بعد اس کے نیچے جو نظام موجود ہیں صوبوں کے اندر ہیں، ڈویژنل نظام موجود ہیں، ایک زمانے میں حلقہ جات کے نظام ہوا کرتے تھے، اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ ساری ترتیب موجود ہے کہ اس کے اندر ترامیم بھی ہوئی ہیں۔ یہ دستور جب پہلے بنا تھا اس کے اندر وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ ترامیم بھی ہوتی رہیں۔ آج اگر آپ کسی آدمی سے پوچھیں کہ جماعت اسلامی کے امیر کے ووٹ کتنے تھے کل پاکستان کے، تو وہ بندہ آپ کے جو دماغ ہے نا اس کی صحت کے بارے میں شک کرنا شروع کرے، یار یہ عجیب آدمی ہے، یہ کیا بات پوچھتا ہے کہ کتنے ووٹ لیے میرے جماعت نے۔ لیکن آپ اگر رودادیں پڑھیں، میں نے اگر کا لفظ بولا ہے، یہ نہیں کہا ضرور پڑھیں، اگر آپ رودادیں پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ پروفیسر غلام اعظم صاحب کو کتنے ووٹ ملے تھے اور میاں طفیل محمد صاحب کو کتنے ووٹ ملے تھے۔ آج کی شورا، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں جماعت کے سارے فورمز کے اندر میں موجود ہوں، میں ذمہ داری اور علمی دیانت سے یہ بات کہتا ہوں کہ شورا کے جو اراکین منتخب ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی اشاریے کے اندر بھی ہیرا پھیری نہیں ہوتی۔ کوئی بڑا آدمی رہ گیا تو رہ گیا، کوئی چھوٹا آدمی منتخب ہو گیا قد کاٹ میں تو وہ منتخب ہو گیا، لیکن آغاز کے اندر لوگ ارکان شورا کا انتخاب ہوتا تھا اور بانی جماعت کے سامنے فہرست رکھی جاتی تھی، اور بانی جماعت اس بات کا پھر فیصلہ کر لیتے کہ اس میں عبدالعزیز عابد کو رکن شورا ہونا چاہیے یا انجینئر اخلاق کو، انجینئر اخلاق ہونا چاہیے یا اظہر بلال کو۔ یہ میں بالکل بتا رہا ہوں کہ کس طرح ترامیم ہوتی رہی وقت اور حالات کے مطابق جماعت اسلامی کے اندر۔ لیکن آج کی شورائیں جو منتخب ہوتی ہیں وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو ارکان جماعت ووٹ دے کر شورا کے لیے جو ہے وہ منتخب کرتے ہیں۔ ہمارے اس دستور کی جو دفعہ 6 ہے اس میں شرائط رکنیت ہے، اور اس کے اندر یہ بات درج کی گئی ہے کہ ہر عاقل و بالغ شخص، ہاں وہ عورت ہو یا مرد،
किसी ذات برادری اور نسل سے تعلق رکھتا ہو وہ جماعت اسلامی کا رکن بن سکتا ہے۔ جماعت کے عقیدے کو اس کی تشریح کے ساتھ سمجھ لینے کے بعد اس بات کی گواہی دے اور شہادت دے کہ یہی اس کا عقیدہ ہے۔ جماعت کے نصب العین کو اس تشریح کے ساتھ سمجھ لینے کے بعد وہ اقرار کرتا ہے کہ یہی اس کی زندگی کا نصب العین ہے، اور اس کے بعد پھر دستور جماعت کا مطالعہ کرنے کے بعد، یہ جو رکنیت کی کتاب نصاب ہے اس کے اندر دستور جماعت کا مطالعہ لکھا، وہ دستور جماعت کا مطالعہ کرنے کے بعد عہد کرتا ہے کہ وہ اس دستور کے مطابق جماعت کے نظم کی پابندی بھی کرے گا، فرائض شرعی کا پابند ہوگا اور کبائر سے اجتناب کرنے والا ہوگا، کوئی ایسا ذریعہ معاش نہ رکھتا ہو جو معصیت فحشہ کی تعریف کے اندر آتا ہو یا اس کی شہرت خراب ہو۔ سود کا کاروبار کرتا ہے، شراب کا کاروبار کرتا ہے، رقص و سرور کا کوئی اس کا دھندہ ہے، اور اس کے علاوہ وہ اگر کوئی خیانت کا ارتکاب کرتا ہے، کوئی اور اس طرح کی جو سماجی برائیاں ہیں اس کے اندر وہ شریک ہے، تو وہ جماعت اسلامی کی رکنیت اس کو نہیں دی جا سکتی۔ آج کے دور کے اندر سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ نوجوان نسل کو بگاڑنے کے لیے شیشے پہ لگا دینا ہے، اس کو نشے پہ لگانا ہے۔ یہ میرے خیال میں سب سے بڑا اس وقت کا ناسور ہے، جس نے پاکستان کی جامعات کے اندر بھی اور ہمارے چھوٹے شہروں کے اندر، قصبات اور دیہات کے اندر بھی ایک وبا کی شکل جیسے نے اختیار کی۔ اور اگلی بات جو اس کے اندر کہی گئی وہ یہ تھی کہ اگر اس کے قبضے میں ایسا مال یا جائیداد ہو جو حرام طریقے سے آیا ہو، جس میں حقداروں کے تلف کردہ حقوق شامل ہوں، تو اس سے دستبردار ہو جائے اور اہل حقوق کو اس کا حق پہنچا دے، اور اس کی تشریح کے اندر یہ بات لکھی گئی کہ اس کو حقدار بھی معلوم ہو جن کا حق تلف ہوا ہے، اور وہ جو مقدار تھی وہ بھی معلوم ہو۔ اور اگر ایسا ہے کہ حقدار بھی اب نہیں رہے اور پراپر مقدار بھی نہیں ہے، تو پھر اللہ رب العالمین نے سارے گناہوں سے نکلنے کے لیے توبہ کا اور استغفار کا اور رجوع اللہ کا جو راستہ اختیار کیا ہے۔ مومن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اس بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ایک جان نثار ساتھی آئے اور آمنہ کے لال سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ حساب قیامت والے دن کس نے لینا ہے؟ تو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے حساب لینا ہے۔ بس اتنا ہی جملہ تھا۔ وہ دیہاتی آدمی تھا، ان پڑھ آدمی تھا، اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، بشاشت آ گئی، اور وہ تیز تیز قدم اٹھا کر آپ کے پاس سے نکلنا شروع ہو گئے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے ذرا روکیے۔ صحابہ نے سے روکا، آپ نے پوچھا تمہارے چہرے پہ بڑی خوشی ہے، تم نے ایک سوال پوچھا ہے کہ صاحب کس نے لینا ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے لینا ہے۔ تو خوشی کیسی ہے؟ اس نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے صاحب لینا تو خوف کس بات کا ہے؟ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سادہ دیہاتی کے بارے میں صحابہ سے کہا ذرا اس کا گمان تو دیکھو اپنے رب کے بارے میں، اس کا گمان اپنے رب کے بارے میں تو دیکھو نا، کتنا اچھا گمان کر رہا ہے۔ نیکی کی جو تعریف ہم نے قرآن و سنت سے پڑھی ہے وہ تو یہ ہے کہ نیکی کا تصور انسان کے ذہن کے اندر آئے، کرامن کاتبین اسے درج کرتے ہیں۔ گناہ درجن بار آپ ارادہ کریں، جب تک گناہ سرزد نہیں ہوتا وہ درج ہی نہیں کرتے۔ اور وہ جو مشہور واقعہ قحط کے زمانے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ جو اود پہاڑ کے پاس سے گزرے، خیال آیا اللہ تعالیٰ اود پہاڑ کے برابر آٹا کبھی دے دینا، 2.5 کلومیٹر لمبائی ہے اود پہاڑ کی، قحط کا زمانہ ہے، خیال آیا مل جائے تو میں غریبوں ناداروں میں بانٹ دوں۔ آمنہ کے لال کی مجلس میں بیٹھ گئے اور خیال دوبارہ ذہن میں آ گیا، ہنسنا شروع کر دیا۔ آپ نے پوچھا علی کس بات پہ ہنس رہے ہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب عجیب خیال آتے ہیں، قحط کا زمانہ ہے، اناج نہیں ہے، خیال آیا اللہ اود پہاڑ کے برابر آٹا دے دے، ضرورت مندوں میں بانٹ دوں۔ ہنسی اس بات پہ آئی اتنا آٹا ملے گا کہاں سے؟ میرے اور آپ کے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، اس کائنات کے سب سے سچے انسان کی زبان اطہر سے یہ بات نکلی، آپ نے فرمایا کہ علی کائنات کے رب نے اود پہاڑ کے برابر آٹے کا ثواب تیرے اعمال نامے کے اندر درج کر دیا۔ یہ جو کہا گیا نا کہ اس کے مال کے اندر کوئی ایسی چیز آ گئی ہے، یہ دونوں مومن کے بارے میں کہا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب کا شاید قول ہے کہ یہ خوف اور امید کے درمیان زندہ رہتا ہے۔ امید اس کی یہ ہے کہ رب رحمان ہے، رحیم ہے، اپنے بندوں پہ بے حد و حساب مہربان ہے۔ اس نے اپنے محبوب کے ذریعے مجدہ سنایا ہے کہ میرے بندوں سے کہو کہ تمہارے گناہ اگر زمین و آسمان کی وسعتوں کے برابر بھی ہوں تو معافی کا بڑا سادہ نسخہ ہے، میرے دربار کے اندر آؤ،
صدق کے دل سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، آئندہ کے لیے توبہ کرو. اگر تمہاری آنکھ سے پانی کے 2 قطرے اگر نکل آئے، 2 آنسو نکل آئے، تو اللہ کہتا ہے میں اس طرح معاف کر دوں گا کہ جیسے تم آج ہی ماں کے پیٹ سے جو ہے وہ پیدا ہوئے، تم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. تو یہ جو تقاضا جماعت اسلامی نے دستور کی دفعہ 6 کی 6ٹھی شق کے اندر کیا ہے کہ اس کے پاس جو مال آیا ہے، جس کے ذرائع درست نہیں ہیں، وہ ان حقداروں کو واپس کرے. اور ہمارے اسلاف کی تاریخ بڑی شاندار ہے، بڑی رچ ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب امیر المومنین بنے، انہیں بیعت ہوئی ان کے ہاتھ پہ دمشق کی جامع مسجد کے اندر. یہ پس منظر بھی بڑا شاندار ہے. بنو امیہ نے جو کیا وہ سب آپ ہی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. لیکن بنو امیہ کا ایک شخص کھڑا ہوتا ہے دمشق کی جامع مسجد میں، کہتا ہے لوگوں اقتدار تمہارا حق ہے، ہمارے اجداد نے زبردستی چھینا تھا، تو میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، جسے چاہو اپنا بادشاہ مقرر کر لو. لوگوں نے بیعت کرنا شروع کی کہ آپ ہی سب سے بہتر آدمی. اور وہ سب سے بہتر آدمی جب امیر المومنین بن گیا، ان کا بادشاہ بن گیا، تو اس نے سب سے پہلے اس کے گرد جو کچھ حصار لوگوں کا تھا نا، سیکیورٹی کے لوگوں کا محسوس ہوا، غیر معمولی نقل و حرکت، پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا آپ کی حفاظت پر مامور ہیں. کہا مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے، میں تو پہلے بھی انہی کے درمیان رہتا تھا. تھوڑی دیر گزری اور اس زمانے کی V8 گاڑیاں آ گئیں. اس زمانے کی V8 کیا ہوتی تھی؟ کیوں جی اولک صاحب، یہ گھوڑے تھے نا، والعادیات ضبحًا فالموریات قدحًا فالمغیرات صبحًا. کہا امیر المومنین اپنے کو گھوڑا پسند کریں؟ کہا میرے لیے خچر کافی ہے، نہیں جس پہ پہلے سواری کرتا تھا. پھر اس کے بعد ایک اور معاملہ ہوا. آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا کہ جو جائیدادیں تمہارے پاس ہیں نا، ان کے جو ثبوت تمہارے پاس ہے نا، اس زمانے میں جو رواج ہوگا وہ لے کے تو آؤ ذرا. وہ بڑے خوش ہو گئے کہ مین بلے وارڈ کی جائیدادیں ہمیں ملنی ہیں اور جو کھنڈرات ہیں وہ غریبوں کو ملنے ہیں. لے کے آگے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ان ساری جائیدادوں کو کینچی سے کاٹ کر ان کے ثبوت ضائع کر دیے اور کہا کہ ان جائیدادوں کی حقیقت مجھے معلوم ہے، تمہارے باپ دادا نے غریبوں پر ظلم کر کے حاصل کی تھیں، میں ان کی جائیدادیں ان کو واپس لوٹا رہا ہوں. خاندان کے اندر کھلبلی مچ گئی. یہ دستور کی صفحہ 6 بیان کر رہا ہوں، آپ مذہب نے کوئی تقریر شروع کر دیا. امیر صاحب نے کہا ہے نا کہ واپس کرنی ہے، جو مال ہمارے قبضے کے اندر ناجائز آ گیا کسی کا، ہمیں معلوم ہے حقدار بھی، تو اس کو واپس دینا. خاندان کے اندر کھلبلی مچ گئی. یہ کیا ہوا؟ بادشاہ ہمارا بنا اور پیچھے پہ مارے پڑ گیا. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ایک بوڑھی عورت کا منت ترلا کیا کہ جا کے عمر بن عبدالعزیز کو سمجھائیں کیا کر رہا ہے. اس بوڑھی خاتون نے کہا آپ صبر کریں، آپ کے آباء و اجداد کا قصور ہے. انہوں نے عمر بن خطاب کے خاندان کے اندر شادی کی تھی اور یہ اس کا اثر ہے. اور یہ عمر بن عبدالعزیز آئے کہاں سے تھے؟ جس رات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ گشت کر رہے تھے، رات کے آخری پیر میں تھکاوٹ ہو گئی تھی، بڑھاپا بھی تھا. ایک مکان کے باہر بیٹھ کے اندر ماں بیٹی کی گفتگو ہو رہی ہے. ایک خاتون کہتی ہے دودھ میں پانی ملاؤ، دوسری کہتی ہے اماں نہیں، خلیفہ نے منع کیا ہے. وہ کہتی ہے خلیفہ یہاں کوئی موجود ہے. وہ دوسری جواب دیتی ہے خلیفہ نہ بھی موجود ہو، اس کا رب تو یہاں موجود ہے. عمر بن خطاب نے صبح انکوائری کرائی، تحقیقات کرائی، کون ہے، کس کے درمیان مکالمہ؟ کہا جس نے پانی ڈالنے کا حکم دیا وہ تو ماں ہے، اور جس نے انکار کیا وہ بیٹی ہے. حضرت عمر بن خطاب نے اپنے بیٹوں کو بلایا، کہا بیٹوں مجھے شادی کی حاجت نہیں ہے، اگر مجھے حاجت ہوتی تو میں شادی کرتا. میرا دل گواہی دیتا ہے اس کے بطن سے عظیم انسان پیدا ہو. حضرت عمر کے بیٹے کی شادی اس سے ہو گئی. ایک اولاد پیدا ہوئی اس سے، اور اگلی اولاد کے اندر عالم اسلام کا وہ قابل فخر حکمران پیدا ہوتا ہے جو عمر بن عبدالعزیز کے نام سے حکومت کرتا ہے. اور یہ بات جان لیجئے کہ براعظم افریقہ، براعظم یورپ اور براعظم ایشیا پر عمر بن عبدالعزیز کی حکومت تھی. فرانس تک مسلمان حکومت کرتے کرتے پہنچ گئے. برکت کہاں سے آئی تھی؟ برکت لوگوں کی چیزیں واپس کرنے سے آئی. کاش کوئی اس لاہوری ہو، کیا ہے اس کا نام، ڈار کا ساکڈار، اسے بھی سمجھا دے کہ یہ جو مال ہوتا ہے نا بیت المال کے اندر، یہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنی بیوی کا ہار جب منگوا کے بیت المال میں جمع کرایا تھا. کاش کوئی یوسف رضا گیلانی کو سمجھائے کہ اتنی جائیداد کے بعد تمہارا پیٹ کیوں نہیں بھرا. خان صاحب کو کوئی سمجھائے کہ گھڑی بیت المال سے اٹھانے کی اجازت ہمارے اسلاف کی تاریخ کے اندر بھی نہیں، اور اسلام بھی اس کی اجازت جو ہے وہ نہیں دیتا. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو دستور کی دفعہ 6 کے اندر. 7ویں شق اس کے اندر ہے کہ کسی ایسی جماعت یا ادارے سے تعلق نہ رکھتا ہو جس کے اصول اور مقاصد جماعت اسلامی کے عقیدہ اور نصب العین اور طریقہ کار کے خلاف ہو. اور 8ویں ہے کہ نظم جماعت اس کے بارے میں مطمئن ہو جائے کہ وہ جماعت کی رکنیت کا اہل ہے.
میں چھوٹی سی بات اشارے میں کہوں گا، بات تو بیان نہیں کر سکتا. ہمارے یہاں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یار اس کو پتہ نہیں کوئی رکن نہیں بنا رہے، کہیں میرے صوبہ نہ بن جائے، کہیں میرے ضلع نہ بن جائے. یہ نیچے خام خواہ کے تبصرے ہوتے ہیں، یہ ذہنی عیاشی کے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں. قاضی حسین احمد صاحب نے ایک بندے کے بارے میں جماعت اسلامی کے ایک سینئر رہنما سے کہا اسے رکن کیوں نہیں بناتے؟ تو وہ سینئر رہنما ہمارے جیسے نہیں تھے، ہم سے بہت سینئر تھے. انہوں نے کہا میرے جماعت یہ رکن بنانا تو آپ کا حق ہے نا، آپ تو دیوار پہ رکھ کے نا رکنیت کا فارم دستخط کرتے ہیں رکن بن جاتا ہے. آپ گاڑی کی بانٹ پہ رکھ کے دستخط کرتے ہیں رکن بن جاتا ہے. بن سکتا ہے، میرے جماعت کا اختیار ہے. وہ جہاز کے اندر بھی رکن بنا سکتا ہے سفر کرتے ہوئے. آپ بنائیں، میں سفارش نہیں کرتا. اب میرے جماعت تو میرے جماعت ہوتا ہے نا. قاضی حسین احمد صاحب نے اس کو رکن نہیں بنایا. بندہ بھی بڑا قداور تھا، میں نے جتنا قداور آپ سمجھ سکتے ہیں، دنیا داری کے اعتبار سے بھی بڑا اس کا قد تھا. قاضی صاحب نے رکن نہیں بنایا، اور ٹھیک 3 مہینے کے اندر اندر وہ جس کا خیال تھا کہ حافظ ادریس صاحب مجھے اس لیے رکن نہیں بنا رہے میں میرے صوبہ نہ بن جاؤں، وہ ایک ایسی اخلاقی برائی کے اندر گرفتار ہو کے پکڑا گیا جس کو کم از کم اس مہذب مجلس کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ جماعت نے پابندی نیچے کیوں لگائی ہے کہ نیچے کے ارکان بتائیں اس کے بارے میں، اس کا چال چلن کیسا؟ مجھے کیا پتہ ہے قصور کے آدمی کے بارے میں، مجھے سیالکوٹ کے بندے کے بارے میں کیا پتہ ہے، راول پنڈی ہی کے لوگ بتائیں گے کہ یہ اس کا صاف ہے. شورا پوچھتی ہے نا آپ اس کو جانتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جانتے ہیں تو رکن بن جاتا ہے. تو اس لیے نظم جماعت کا اطمینان بعض اوقات نیچے خسر پھسر ہوتی رہتی ہے، ہم بھی سنتے رہتے ہیں کہ یار انہوں نے ڈکا لگایا ہوا ہے. اچھا ڈکا ہٹا دیں تو کہتے ہیں انہوں نے جناب باندھی کھول دیتا ہے، کھلی کوڈی پہ آ گئی، کچے پلے رکن بننے شروع. بھائی کسی حال میں تو ہم مطمئن ہو جائیں. اور یہ بات میں آپ کو ایک ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر بھی اس طرح کے واقعات ہوئے. میں سنا کہ آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا. مولانا خیبر پختونخوا کے دورے پہ گئے، مولانا مودودی خود 12 ارکان تھے، 6 حاضر تھے، 6 غیر حاضر تھے. مولانا مودودی نے 6 کی رکنیت معطل کی اور واپس آ گئے. تو یہ کام تو آج ہم بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، کیفیات بدلتی رہتی ہیں. ایسے ارکان جماعت کو میں جانتا ہوں جن کے بارے میں اپنے رب کے حضور جواب دہی کے ساز کے ساتھ کہہ سکتا ہوں وہ وقت کے ولی بھی ہیں، وقت کے غوث بھی کہہ سکتے ہیں، کتب بھی کہہ سکتے ہیں اور ابدال بھی کہہ سکتے ہیں. اور ایسے ارکان بھی موجود ہیں جن کے بارے میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ان سے پیپلز پارٹی کے اندر بھی اچھے لوگ موجود ہیں، ان سے مسلم لیگ کے اندر بھی اچھے لوگ موجود ہیں. ہم کیوں یہ تربیت گاہیں کرتے ہیں؟ کیوں بار بار تذکیر اور یاد دہانی کرتے ہیں؟ کیوں نظم جماعت کہتے ہیں کہ آپ نے اس کتاب کا مطالعہ کرنا ہے؟ دنیا بڑی خوبصورت ہوتی ہے انسانوں کے سامنے، خون خوشنما آمنہ کے لال نے کا خوشنما بنا کے پیش کی جاتی، لیکن آدمی چاہتا نہ چاہتے چلتا اسی کی طرف ہے. کوئی جھجکتے ہوئے جا رہا ہوتا ہے، کوئی شرماتے ہوئے، کوئی ننگ دڑنگ اس کی طرف جا رہا ہوتا ہے. آگے اس کے اندر ہے کہ جماعت میں داخلے کا طریقہ کار کیا ہوگا. امیدواران رکنیت جو ہے، جو امیدوار رکنیت ہے میرے جماعت جو اس کے مقرر کیے ہوئے کسی مجاز شخص کے سامنے اس بات کا اقرار کرے کہ اس نے جماعت کے عقیدے کو اس کی تشریح کے ساتھ اچھی طرح سمجھ لیا. دوسری بات یہ کہ وہ جماعت کے نصب العین اور اس کی تشریح کو اچھی طرح سمجھے اور اس کے بعد اقرار کرے کہ دنیا کے اندر اللہ کے دین کو قائم کرنا اس کی زندگی کا نصب العین ہے، اور اسی نصب العین کے حصول کی صحیح کے لیے وہ خالصتاً للہ جماعت اسلامی میں شامل ہو رہا ہے. اور تیسری اس دستور جماعت کو اچھی طرح سمجھ لیا اور عہد کرتا ہے کہ اس دستور کے مطابق نظام جماعت کا پوری طرح پابند رہے. اچھا میں نے تو ویسے ہی پڑھ دی ہیں، آپ نے بھی سن لی. لگتا ہے کہ یار اس میں کیا ہے جو بیان کیا ہے، کیا کون سا مشکل کام پتہ ہے کیا ہے؟ سید مودودی کے عہد کے اندر جو لوگ جماعت اسلامی کے رکن بنے تھے نا، انہوں نے رضاکارانہ طور پر انگریز کی ملازمت چھوڑ دی تھی. چودھری علی احمد خان صاحب کا تذکرہ آپ کو پتہ. جماعت اسلامی کے لوگ جو ہیں وہ پولیس کے اندر سے چھوڑ کے جس تھانے کے اندر ایس ایچ او تھے اسی تھانے کے سامنے تندور لگایا ہے اور روٹیاں لگا رہے تھے. کہنے میں تو بڑی آسان بات ہے نا، کہاں اے سی والے کمرے کے اندر بیٹھا ہو، وائٹ کالر جاب کر رہا ہو، اور کہاں وہ اس نوکری کو ٹھوکر مارے اور آ کر جماعت اسلامی کے اندر دریاں بچھانا شروع کر دیں. چودھری رحمت اللہ صاحب فوج کے اندر تھے، جیلم سے ان کا تعلق تھا، نائب امیر جماعت تھے، بلکہ قائم مقام امیر بھی 1-2 دفعہ بنے، تو وہ بھی نوکری چھوڑ کے آگے. لیاقت بلوچ صاحب جو ہیں وہ اس وقت پتہ نہیں کہاں ہوتے، وہ تو میرے جماعت نے اس وقت نظم نے کہا کہ آپ بے شک سلیکٹ ہو گئے ہیں تو آپ کو واپس آنا چاہیے. میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو سود و زیاں کے چکر میں پڑے ہوئے بغیر انہوں نے کیریئر کو قربان کیا جماعت اسلامی کے لیے،
اور عام کارکن کے طور پر انہوں نے کام کیا. اور سچی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے اسلاف میں بڑوں میں یہ جذبہ نہ ہوتا, یہ قربانی نہ ہوتی, یہ اثار نہ ہوتا, وہ ہمارے جتنے سمجھدار ہوتے جتنے ہم سمجھدار ہیں, تو جماعت اسلامی اتنی مضبوط بنیادوں پہ کبھی کھڑی نہ ہوتی. آپ کو یاد ہے بانی جب تاسیسی اجتماع ہوا تھا جماعت کا, 100 افراد آئے تھے, 75 نے جماعت میں شمولیت اختیار کی, 25 مبصر کے طور پہ واپس چلے گئے, اور 74 روپے اور 14 آنے کل سرمایہ جماعت اسلامی کا اکٹھا ہوا. اگر 2 آنے اور ہوتے تو افراد بھی 75 ہو جاتے اور روپے بھی 75 ہو جاتے. اس وقت اس اجتماع کے اندر ایک ایسا نوجوان آیا جو اپنی پوری ریاست کے اندر پہلا مسلمان وکیل تھا. ریاست کپور تھلا کے اندر پہلا مسلمان وکیل تھا. ظاہر ہے ٹوپی سوٹ پہنا ہوا تھا, اس نے کلین شیو بھی تھا. جماعت کی صفوں کے اندر آ کے بیٹھ گیا, اور 6 7ویں نمبر پہ مولانا کے بعد جب اٹھ کر اس کلین شیو وکیل نے جو سفاری سوٹ پہنے یا پینٹ کوٹ پہنے ٹائی لگا کے بیٹھا تھا, کلمہ طیبہ پڑھا, اور مولانا منظور احمد نعمانی صاحب کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا فرنگی لباس پہنے یہ شخص, داڑھی اس کی نہیں ہے, مونچھیں چٹ کی ہوئی اس نے, اور فرنگی لباس پہنے, یہ خدمت دین کا کام کرے گا. اور یہ مسئلہ میں بھی رہتا ہے بعض اوقات. اس نوجوان نے بڑی بلی بات کی. اس نے کہا کہ داڑھی کوئی بازار کی چیز ہوتی میں بھی خرید کے لے آتا, اتنی مہلت تو دے دے مجھے میری داڑھی باہر آ جائے. سید مودودی نے کیا کہا تھا؟ سید مودودی نے کہا کہ اس کے قلب و نظر کی دنیا تبدیل ہو چکی ہے, جبھی تو علماء کی مجلس کے اندر آ کے بیٹھا ہے نا. اس کو سراپا تبدیل کرنے کے لیے ہم وقت دیتے ہیں. 3 سے 6 ماہ کا وقت دے دیا, اس نے اپنے سراپے کو تبدیل کر لیا. بانی جماعت بزرگ ہو گئے ہیں, جوڑوں کا درد شروع ہو گیا ہے, گردے درد کرنا شروع کر دیے, تصنیف و تالیف کا کام بڑھ گیا ہے, اور مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت اسلامی کی رکنیت سے معذوری ظاہر کی, امارت سے معذوری ظاہر کی. اب تک جو بنیادی امیر ہوتا ہے اس کے بعد امیر لانا مشکل ہوتا ہے, بعد میں تو پھر ترتیب بن جاتی ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی کے ارکان نے, اس کو بنگلہ دیش نہیں بنا تھا, جس شخص کو سید مودودی کا جان نشین مقرر کیا, یہ وہی کلین شیو نوجوان تھا جس کی شمولیت پر جماعت اسلامی کے کچھ لوگ متردد تھے کہ اسے شامل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. آج ہم اس ہستی کو محترم میاں طفیل محمد مرحوم کے نام سے جانتے ہیں. قربانیاں تو اتنی ہیں کہ کوئی کتاب اور کوئی ایک لیکچر اس کا احاطہ نہیں کر سکتی میاں صاحب کی قربانیوں کا. اور میاں صاحب کے ساتھ جتنے باقی لوگ تھے انہوں نے بھی اسی طرح قربانیاں دی. آپ کی لاہور جماعت کے امیر تھے سید اسد گیلانی صاحب, جانتے ہیں نا لاہور جماعت کے امیر رہے ہیں. وہ گجرات سے تھے, بعض لوگوں کو خیال ہے سرگودا ہے, گجرات کا ایک گاؤں ہے آچ گوچ, میرا اپنا حلقہ جس سے میں الیکشن, وہ حلقہ ان کا گاؤں ہے. اور اس گاؤں کی ایک ہی بات ہے کہ اس نے 3 بڑے آدمی پیدا کیے. ایک سید صدیق الحسن گیلانی جو جماعت اسلامی کے پارلیمانی امور دیکھا کرتے تھے, ایک سید اسد گیلانی, اور تیسرا جو ہے وہ عالم لوہار یا عارف لوہار کا والد. یہ ایک ہی گاؤں سے تعلق ہے, چھوٹا سا گاؤں ہے. تو یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے بالکل اپنی جوانیاں تحریک کو دیں, قربانیاں بھی دیں, تادیب سے بھی گزرے, لیکن رہے اس تحریک کے ساتھ جڑ. اب جماعت کی رکنیت حاصل کرنے کے بعد داخلہ بھی ہو گیا, اس نے اپنے آپ کو تیار بھی کر لیا. اب ایک رکن تو بن گیا, لیکن وہ رکن ایسا ہے جو ہر وقت فقہی بحثوں کے اندر پڑا رہتا ہے. ایسے ایسے مسئلے لے کے آتا ہے اپنے نظم کے ساتھ, بندہ حیران ہوتا ہے کہ اس کو بندہ کیسے سمجھائے کہ بھائی یہ بات ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اور میں جانتا ہوں جماعت اسلامی کے ارکان کو جو ان فقہی بحثوں کے اندر پڑے رہتے ہیں کہ جن کی نتیجے میں ہمارے بعض مسالک کا پیٹ چلتا ہے. میرے پاس ایک نوجوان آ گیا, کہتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہیں وہ مولود کعبہ ہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میرے نزدیک تو ابو طالب کی ساری اولاد اتنی قابل ہے کہ سارے جرنیل تھے اس میں. حضرت جعفر طیار کا کردار کوئی معمولی ہے؟ نجاشی کے دربار میں 2 بار کھڑے ہو کر مسلمانوں کی نمائندگی کی ہے, بڑے مشکل سوال دیے ہیں, بڑے مشکل حالات میں مقابلہ کیا ہے. اور نجاشی کے جو درباری تھے نا, پہلے دن ناکام ہوئے تو انہوں نے دوسرے دن تحفے طائف دیے ان کو, درباریوں کو, اور انہوں نے کہا کہ آج پھر انہیں بلاؤ ذرا.
اور دوسرے دن بلا کے انہوں نے نجاشی سے کہا ان سے پوچھیں کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے۔ اب ربوہ کے اندر کھڑے ہو کر غلام احمد قادیانی کے بارے میں سچ کہنا اتنا آسان تو نہیں ہوتا نا۔ تو نجاشی کے دربار میں سوال اٹھایا انہوں نے کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ حضرت جعفر طیار سپوکس مین تھے نا، تو حضرت جعفر طیار کھڑے ہو گئے، سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کرنی شروع کر دی۔ سورہ مریم نازل ہو چکی تھی، نجاشی نے سورہ مریم سنی تو اس نے کہا واللہ عیسیٰ ابن مریم جو انہوں نے بیان کیا سے ایک دن کا زیادہ حیثیت نہیں رکھتے، ایک دن کا کم حیثیت نہیں رکھتے۔ انہوں نے سپوکس مین بنے نا، تو میں نے کہا آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایک بندہ صوبے دار ہو، ایک بیٹا جرنل ہو، ایک جج ہو اور ایک کلرک ہو، یہ ٹھیک ہے یا سارے کے سارے جرنیل ہوں؟ کہنے لگا نہیں سارے ہی جرنیل ہو تو اچھا ہوتا ہے۔ میں نے کہا ابو طالب کی ساری اولاد ہی جرنیل تھی۔ کہتے ہیں کیا آپ کا مطلب؟ میں نے سارے مولود کعبہ ہیں، وہ ہمارے علاقے کے ایک پیر ہیں بہت بڑے، ان کے پاس چلا گیا، یہ میرا شریف والے بہت بڑا ان کا ہمارے یہاں منتا ہے، اس سے کہا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں سارے مولود کعبہ ہیں۔ تو میں نے اس کو کہا کعبے کی وہ حدود نہیں ہے میرے ذہن میں جو آپ کے نے مقرر کی ہوئی ہے۔ ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں تو بازاروں کے اندر بھی ہوٹلوں کی چھتوں پر ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ تو میں نے کہا خدا دے بندے اس سے آپ کیا نکالا؟ وہ پیر صاحب مجھے ملے، کہنے لگے یار وہ حافظ بلال آپ کو ملا تھا، وہ کہہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب یہ کہا۔ انہوں نے کہا میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے بالکل آپ کو ٹھیک کہا ہے۔ ایسے فقہی مسائل کے اندر جماعت اسلامی کے افراد کو الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سید مودودی کہتے ہیں پانی کی طرح پتھر راستے میں آ جاتا ہے تو پانی پھر رک جاتا ہے؟ نہیں، پانی اپنا راستہ بناتا ہے۔ کوئی کانٹا آپ کے دامن کے ساتھ الجھتا ہے، کوشش کریں اگر نہیں تو سید مودودی نے کیا بتایا؟ سید مودودی تو کہتے ہیں اس کپڑے کو کاٹ کے آپ آگے نکل جائیں۔ سید مودودی اگر ان لوگوں کے اعتراضات کے جواب دینا شروع کر دیتے تو جن لوگوں نے اعتراضات اٹھائے تھے سید مودودی پر ان کا تو نام کسی کو پتہ نہیں ہے۔ غلام غوث ہزاروی صاحب کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ سید مودودی پوری دنیا کے اندر اس کا لٹریچر پڑھایا جاتا ہے۔ اور غلام غوث ہزاروی صاحب عالم دین تھے دیوبند کے۔ کیا مولانا سے کہا؟ مولانا سے کہنے لگے مولانا میرے ساتھ کشتی کر لیں۔ کشتی؟ مولانا نے کہا کشتی کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ ایک جیت جائے گا، ہار جائے گا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ بغیر کشتی لڑے آپ جیت گئے اور میں ہار گیا۔ مولانا نے کہا میں ان فضول بحثوں کے اندر ان کے جوابات کے اندر نہیں پڑھنا چاہتا۔ کسی نے سوال کیا مولانا لوگ گالیاں دیتے ہیں آپ کو، آپ جواب تک نہیں دیتے۔ مولانا نے کہا میں دیتا ہوں۔ اس نے کہا آپ کی زبان سے تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں ہے۔ مولانا نے کہا اگر کوئی بے رنگ خط آ جائے، پتہ نا کوئی بے رنگ خط بھی لوگ بھیجتے تھے ایک زمانے میں، ٹکٹ نہیں ہوتا تھا، وہ جو خط وصول کرتا تھا نا اس کو ڈبل پیسے دینے پڑتے تھے۔ مولانا نے کہا میں خط ان کے وصول ہی نہیں کرتا، وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ جو گالیاں میری طرف آتی ہیں نا میں وصول ہی نہیں کرتا نا، میں واپس ان کی طرف لوٹا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر اسامہ رضی صاحب نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان تشریف لے آئے ہیں۔ ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتے ہیں، خیر مقدم بھی کرتے ہیں۔ میں انشاءاللہ اپنے وقت پہ ختم کر رہا ہوں، 2-3 منٹ ابھی میرے پاس ہیں۔ تو اس کے اندر یہ بات بھی رکن بننے کے بعد یہ بات شامل ہے کہ وہ اپنے حلقہ تعارف کے اندر جہاں تک ممکن ہو وہ جماعت کا پیغام پہنچائے، اپنے خاندان کے اندر، اپنی برادری کے اندر، اپنے دوستوں کے درمیان، اپنے کاروباری تعلقات کے درمیان۔ اور اگر آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں، اتنی اچھی باتیں آپ کو میں نے سنائی ہیں، تو ایک آدھ ذرا ناپسندیدہ بات بھی کہوں۔ بہت سارے ارکان کے گھر والوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے والد صاحب یا ہمارے شوہر جو ہیں یہ جماعت کے رکن ہیں۔ بہت سارے ارکان کے گھر والوں کو نہیں۔ اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو پھر میرے ساتھ بیٹھ جائیے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے نہیں۔ بھائی اتنی رازداری کیا ہے؟ آپ اکیلے کیوں جنت کے اندر جانا چاہتے ہیں؟ بیوی کو نہیں لے کے جانا چاہتے؟ ارکان جماعت کی تعداد اور خواتین ارکان کی تعداد ہی بتاتی ہے کہ میری بات کے اندر بڑا وزن ہے۔ ہاں جی، خواتین ارکان کی تعداد کم، ہماری بیٹیاں وابستہ نہیں ہیں، ہمارے بچے اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ نہیں ہیں۔ آپ کیسے پھول ہیں؟ نہ کوئی خوشبو ہو، نہ کوئی ذائقہ ہو، نہ کوئی رنگ ہو۔ داعیان دین کے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے۔ اور آپ نے وہ جو ہجرت کی رات سراقہ کے ساتھ مکالمہ حضور کا سنا تھا، وہ کوئی دعوت دینے والی جگہ تھی؟ حضور محفوظ جائے پناہ کی تلاش میں تھے اور سراقہ پیچھے آ گیا تھا 100 اونٹوں کے لالچ میں۔ تو جب سراقہ نے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، امان دے دیں، جب آپ مدینے کے حاکم بنیں گے
تو آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اس کو امان کے الفاظ لکھ دو. اور حضرت ابو بکر صدیق جب امان کے الفاظ لکھ رہے تھے، آپ غور کریں، آمنہ کے لال نے کہا، آپ نے فرمایا سراقہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاتھوں کے اندر کسرا کے کنگن ہوں گے. ہجرت کی رات، محفوظ جائے پناہ کی تلاش ہے، اور اس وقت پیچھے آنے والے فرد کو کہا جا رہا ہے تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیے جائیں. وقت کے سپر طاقت کے بادشاہ کی خوشخبری. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے یعنی خندق کے موقع پر حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ چٹان نہیں ٹوٹتی ہم سے. آمنہ کے لال نے کھدال اٹھایا ہے، کسی کنٹینر سے آمنہ کے لال باہر نہیں نکلے تھے. یہ قائد اور کارکن کے ایک تعلق ہے نا، وہ بھی خندق کھود رہے تھے، اور کھدال 3 ضربیں لگائی ہیں، چٹان ٹوٹ گئی. سلمان فارسی کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ نے ضربیں ماری ہیں نا تو میں نے چنگاریاں نکلتے ہوئے دیکھی. آپ نے فرمایا سلمان تم نے چنگاریاں دیکھی؟ آپ کا خیال تھا شاید میں نہیں دیکھی. تو سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے دیکھی ہیں. آپ نے فرمایا سلمان پہلے کھدال پر اللہ تعالیٰ نے شام کے محلات دکھائے اور ان کی فتح کی خوشخبری سنائی. سلمان دوسرے کھدال پہ اللہ تعالیٰ نے یمن کے محلات دکھائے، ان کی فتح خوشخبری سنائی. سلمان تیسرے کھدال پر اللہ تعالیٰ نے سعودی عرب کے مشرق کے علاقے مجھے دکھائے اور ان کی فتح کی خوشخبری مجھے سنائی. وہ جو کہا نا کسی نے تو خاک میں مل اور آگ میں جل، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے. ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر. اور ایک بات مولانا اسلم صدیقی صاحب اکثر شعر پڑھتے تھے، میری مانو تو آؤ مل کے سارے، یاد ہے کسی کو؟ میری مانو تو آؤ مل کے سارے موجوں سے ٹکرائیں، ورنہ دیکھنا ساحل پہ سارے ڈوب جائیں گے. جماعت اسلامی کے ارکان اگر پیسے کا کام نہیں کریں گے تو اس ملک کی مذہبی جماعتوں کو سینٹ آف پاکستان کی سیٹوں کی بندر بانٹ سے فرصت نہیں. اس ملک کی سیاسی جماعتوں کو اپنے لیڈر کو باہر نکلوانے سے کے علاوہ اور کوئی ایجنڈا ان کے پاس نہیں ہے. اس ملک کی مذہبی جماعتوں کے اندر وہ ساری فروئی چیزیں موجود ہیں، اور انہی کی بنیاد پر میں ایک بڑی خطرناک بات کرتا ہوں اور آنیر کرتا ہوں جان بوجھ کے. ہمارے یہاں ملک کے اندر جو آتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ان کے مسلک کے جھنڈے کو اونچا ہونا چاہیے. دین کا جھنڈا اگر 10 بار گرتا ہے گرے، مسلک کا جھنڈا نہیں گرنا چاہیے. جماعت اسلامی ان مسالک سے بلند ہو کر دیوبندیوں کو بھی، بریلویوں کو بھی، اہل حدیثوں کو بھی اور معتدل اہل تشیع کو بھی اپنی صفوں کے اندر جو ہے وہ جگہ دیتی ہے اور پورے دین کی بات کرتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے. یہ ترجمان القرآن میرے سامنے ابھی رکھا گیا ہے، اور اس کا رنگ ٹائٹل کا بھی جماعت کے پرچم والا ہی ہے. یہ اگست کا ترجمان ہے، اور میرا خیال ہے ان کی خواہش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی ترجمان نہیں لگوایا، اس کی وجہ سے سالانہ چندہ بہت تھوڑا ہے، وہ ضرور ترجمان القرآن لگوائیں تاکہ فکری غذا بھی آپ کو ملتی رہے. اس کے اندر بڑے مضامین اچھے ہوتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ساتھی ہو سکتے ہیں میری طرح کے جو نہیں لگوا سکتے. تو پھر اگر نہیں میں لگوا سکتا تو پھر یہ ضیاء الدین انصاری صاحب، انجینئر اخلاق صاحب، عبدالعزیز عابد صاحب کی ذمہ داری ہے کہ میرے جیسے ارکان کو یہ سالانہ ترجمان القرآن لگوا دیں تاکہ ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے اور علم اور روشنی کی ایک شمع جو ہے وہ روشن ہو جائے.